बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बार फिर इमरान खान और इमरान खान की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल रिफ्ट्स वो ज़ेर बहस हैं। इमरान खान साहब को एक बार फिर हस्पताल मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं। कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है, इमरान खान की बहनें क्या डिमांड कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या डिमांड कर रही है। और जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंटरनल गुफ्तगू शुरू हो गई है कि हो सकता है कि मार्च के महीने में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ओहदे के ऊपर ना रहें। तो चल क्या रहा है, उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे और जो मुख्तलिफ सिनारियोज हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की आंख का इशू, चंद दिन पहले उनकी आंख में प्रॉब्लम शुरू हुआ और उनकी आंख पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया तो ये खबर सामने आई कि इमरान खान की आंख, जो राइट आंख है, उसकी बिनाई 85% ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर जो कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर वहाँ पर गए थे अडियाला जेल में, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ 2 से 3 से साढ़े 3 घंटे गुजारे और एक मुतफस्सिल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उन्होंने जमा कराई, चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच ने उस केस का सुना और इन द एंड ये हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इमरान खान साहब को सूबाई वफाकी हुकूमत जो है वो फैसिलिटीज़ फराहम करे, इलाज की सहूलियात फराहम करे, एक्सपर्ट्स का मुआयना करवाए। फिर 16 की शाम को या रात को, दोपहर को बल्कि, इमरान खान साहब का मुआयना कराया जाता है। 2 मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो जाते हैं और इमरान खान साहब का मुआयना करते हैं अडियाला जेल के अंदर। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है कि इमरान खान की जो आंख है वो रिकवर कर रही है और उसमें बेहतरी आ रही है और तकरीबन 90% इमरान खान इज़ रिकवरिंग। तो वो डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि बहुत ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब की इस रिकवरी के ऊपर वो हैरान थे और वो सब यही कह रहे थे कि इमरान खान बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान की सेहत को लेकर बड़ी डील्स की बातें भी चली, बड़ी गुफ्तगू हुई कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में कई धरने भी जारी रहे। मतलब ये पास्ट की चीज़ें, आप कहेंगे क्या फ़हीम साहब फजूल की चीज़ें, पुरानी चीज़ें लेके बैठ गए, लेकिन रिलेट करती हैं सारी सिचुएशन से। तो अब इतलात ये सामने आई है कि इमरान खान साहब की जो आंख को एक इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से उनकी रिकवरी में बेहतरी हुई है। ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि एक सर्टन एज के बाद आंखों के अंदर इश्यूज जब शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं या फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, फिर प्रोसीजर किया जाता है। तो क्या अब इमरान खान को दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? कुछ दिन पहले वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब को 25 फरवरी को, यानी कि 2-1 दिन बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट जो है वो उनका कराया जाएगा या फिर उनका ट्रीटमेंट का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा या फिर जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा। अब कुछ चीज़ें चेक की हैं मैंने कि क्या अस्पताल में इमरान खान को मुंतकिल किया जाएगा या फिर इमरान खान साहब के पास डॉक्टर को लेके जाएगा, वहाँ पर प्रोसीजर किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो ये हैं कि चेकअप तो वहाँ पर कराया जा सकता है या फिर किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब को जो इंजेक्शन लगाना है या जो प्रोसीजर करना है उसका जो जगह है वो अस्पताल है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब को इंजेक्शन जो लगाया गया वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसको पिम्स कहा जाता है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, वन ऑफ द पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहाँ पर शिफ्ट किया गया था और वहाँ पर स्टोरी असदुल्ला साहब ने दी थी, उसके बाद सब उसके ऊपर आए। तो अब भी इतलात यही हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो पिम्स के अंदर जो है वो, पिम्स नहीं तो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल या फिर शिफा इंटरनेशनल, इन तीनों में से किसी एक अस्पताल के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और ये इंजेक्शन लगवा के फिर वापस ले जाएंगे। या फिर अगर तो कुछ इस तरह से फैसिलिटीज़ जो जेल की हॉस्पिटल है उसके अंदर फराहम कर दी गई हैं, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि ऐसी कोई फैसिलिटी जेल के अंदर फ़िलहाल जेल हॉस्पिटल के अंदर अभी तक तैयार नहीं की गई, लिहाजा खान साहब को शिफ्ट करना है। अब कुछ पीटीआई के लोगों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कुछ बैकडोर के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कि जो एक्सेस है वो दी जाएगी इमरान खान साहब की फैमिली तक भी और उनके पर्सनल डॉक्टर्स तक भी।
اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو 25 والا پروسیجر ہو اس پروسیجر میں عمران خان صاحب کی فیملی میں سے تو شاید کوئی نہ آئے، لیکن ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ان کو شاید ایکسیس جو ہے وہ دے دی جائے. اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جو 25 تاریخ کو عمران خان صاحب کا پروسیجر ہونا ہے اس کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ ان کے پرسنل ڈاکٹر ہیں شوکت خان میموریل ہاسپٹل کی طرف سے، ان کی اکثر وہ خان صاحب کی صحت کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. تو امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو یا بھی ڈاکٹر عاصم یوسف کچھ اس طرح سے نام میں جو خان صاحب کے جو بھی پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ ہسپتال کے اندر جس وقت پروسیجر چل رہا ہوگا اس وقت دی جائے گی. پھر اس کے بعد جیسے ہی ڈاکٹر فیصل سلطان بتائیں گے جو پورے پاکستان کے اندر اور پھر خصوص پاکستان تحریک انصاف، کرکٹنگ ورلڈ، انٹرنیشنلی جو بھی اس وقت ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، وہ شاید تھم جائے گا اور یہ تسلی ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب از بیٹر. تو عمران خان صاحب کی بہنیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں یا فیملی ہے اس کو ایکسیس دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا پھر خان صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حلیمہ خان صاحبہ نے چند دن پہلے ایک انٹرویو بھی دیا تھا اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خلا چکزئی کے اوپر عمران خان ہمارا بھائی بھی ٹرسٹ کرتا ہے اور خان صاحب کی فیملی بھی ٹرسٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ جو باتیں عمران خان کے خلاف نہیں کر سکتے وہ رہنما ہمارے خلاف کرتے ہیں یا پھر فیملی کے خلاف کرتے تھے. انہوں نے یہ اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کا علاج کے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اور عمران خان کی رہائی کے معاملے سے بھی پیچھے ہم نہیں ہٹیں گی. تو بات بڑی کلیئر اور سیدھی انہوں نے کی حلیمہ خان صاحبہ نے، کیونکہ ان کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے چند لوگوں کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ یا حلیمہ خان صاحبہ کے اگینسٹ ہیں. پنجاب کے ایم پی ایز ہوں، ایم ایل ایز ہوں یا پھر جو پارٹی ہو وہ بھی بڑی تنگ ہوئی پڑی ہے حلیمہ خان صاحبہ سے. وہ یہ کہتی ہی رہتی ہے کہ پارٹی ان کی کہ یار کس چیز کے اندر ہمیں پھنسا دیا گیا ہے کہ روز ہمیں بلا دیا جاتا ہے، ہر منگل کو ہمیں بلا لیا جاتا ہے اور وہاں پر کہتے ہیں فوٹو شوٹ کروائیں، یہ کروائیں، وہاں پر بیٹھیں. تو کچھ مطلب یہ وہ بھی ظاہر تنگ آ گئے ہیں. ظاہر ہے مطلب یہ کہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ تو ان کو مل گیا، اقتدار نہیں ملا، مشکل ہے. پر سیاستدان یہی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے نا، روایتی سیاستدان وہ یہی دیکھتے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کس کی اس وقت گڈی اوپر ہے یا پھر کون سا کس کا اس وقت ستارہ عروج کے اوپر ہے اور کون کس کی ٹکٹ عروج کے اوپر ہے، پھر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مرضی کا کام ہم کرتے رہیں گے. تو انٹرنلی ایشوز آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر انٹرنلی معاملات کافی زیادہ خراب بھی ہوئے ہیں اور مزید بھی ہو رہے ہیں. روز کوئی نہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. عمران خان کے خلاف تو نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے، لیڈر ہیں، لیکن جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کے خلاف وہ بات کرتے رہتے ہیں. اور حلیمہ خان از رائٹلی سیڈ کہ میں مطلب یہ کہ جو بات آپ خان کے خلاف نہیں کر سکتے وہ میرے خلاف یا اپنی بہنوں کے خلاف کرتے ہیں. تو اب سہیل افریدی کے اوپر بھی مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کام شروع ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا وہ جو NA-18 ہری پور میں انہوں نے حویلیاں کے مقام پر جلسے سے خطاب کیا تھا، اس خطاب کو لے کر ان کے خلاف کیس تھا، اس کے تقریباً وہ مکمل کر دیے انہوں نے دلائل وغیرہ اور اب فیصلہ سنانا ہے. اور جو وکیل ہیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل ہوں یا پھر درخواست گزار کے وکیل بابر نواز کے وکیل تھے سجیل شہریار سواتی صاحب، وہ دونوں ایک پیج کے اوپر کہ سہیل افریدی کو ڈسکوالیفائی کریں، ان کی رکنیت سسپینڈ کریں اور ان کو سزا دیں، 2 سے 3 سال کی سزا دیں. تو وہ سارے مطلب اس بات کے اوپر قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے ضابطۂ اخلاق کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کو بھی دھمکانے کی کوشش کی ہے اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. خیر پشاور ہائی کورٹ نے فی الحال فیصلہ روکا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو فیصلہ دینے سے، لیکن وہ کسی وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ جو ہے وہ دے دے گا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ اس عدلیہ سے آپ امید کیا وابستہ کر سکتے ہیں. تو شیر افضل مروت کا یہ کہنا کہ مارچ میں سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 چیزیں اس وقت انٹرنلی چل رہی ہیں. مطلب ایک تو علی امین کنڈاپور کبوتر اڑاتے اڑاتے ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا بھی دیا، وہاں لوگوں کو کھانے چھانے بھی کھلائے اور پی ٹی آئی کے اکثریتی لوگ چاہتے بھی یہ ہیں کہ علی امین کنڈاپور جو ہے دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر بیک ڈور کے اوپر وہ ڈیل کروا رہے ہوں، عمران خان کی بہنوں تک وہ ایکسیس دے دیں، عمران خان کے علاج کے اوپر بات کر دیں، مطلب رہائی سے علاج تک معاملات آ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے. لیکن اطلاعات کچھ اور بھی آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ڈرائنگ رومز کی سیاست میں معاملات میں اس حکومت سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں. پی پی نون لیگ کے درمیان ایشوز بھی چل رہے ہیں، اس سے بھی لوگ متنفر ہو چکے ہیں اور اس
پاورفل سرکٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ متنفر ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ آنی چاہیے, وہ 2-3 سال کے لیے ہو, جس کا اظہار ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی کیا, فواد چودھری نے بھی کیا, اور اس میں تمام ساتھی جماعتوں کے لوگ شامل ہوں, پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو, خان صاحب بھی, مولانا فضل الرحمان بھی, پیپلز پارٹی نون لیگ بھی, تو پھر معاملات جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں, اس میں سب ہوں. مثال کے طور پر اس میں کون ہو سکتا ہے, وہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دیں, انٹرم سیٹ اپ ٹائپ بنا کے, پھر جی علی امین گنڈا پور کو وزیر داخلہ بنوا دیا جائے, پھر کچھ منسٹری دے دی جائے. مطلب اس طریقے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چیزیں چلائیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, وہ اس وجہ سے ہوئے کہ وہ پی ٹی آئی کی نامینی کے طور پر اس سیٹ اپ کے اندر شامل ہو جائیں, اور شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید یہ کر دوں, میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں. اور چیزیں چل رہی ہیں بیک ڈور کے اوپر. لیٹس سی کیا بنتا ہے. فی الوقت یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک پہ وقت کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حافظ.